خوش آمدید۔ آج ہم مل کر انسانی تعلقات پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب کے کچھ اہم نکات پر غور کر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تنقید یعنی کسی پر نقطہ چینی کرنا اکثر الٹا اثر کیوں کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لگتا ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ ہمیں تنقید پسند نہیں، لیکن کیوں؟ اس کتاب کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ لوگ دفاعی کیوں ہو جاتے ہیں اور کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا۔ بالکل، چلیں دیکھتے ہیں۔ چلیں اس مواد کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں، اس کی نفسیات بڑی دلچسپ ہے۔ جب کسی پر تنقید کی جاتی ہے نا، جی، تو وہ سیدھا حملہ اس کی میں یعنی انا پر ہوتا ہے۔ اس کے خود کی اہمیت کے احساس کو ٹھیس لگتی ہے۔ اچھا، نتیجہ وہ فوراً اپنا دفاع کرنے لگتا ہے۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ وہ صحیح تھا۔ یعنی خود کو صحیح ثابت کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی ڈرامائی مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ کراؤلی والی۔ نیو یارک کا بدنام زمانہ مجرم 2 گن کراؤلی۔ ہاں، 1931 میں پولیس نے اسے ایک اپارٹمنٹ میں گھیر لیا۔ ہاں، وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 150 پولیس والے۔ جی ہاں، آنسو گیس، مشین گنیں، 1 گھنٹے تک مقابلہ چلتا رہا۔ اور جب وہ پکڑا گیا تو پولیس کمشنر نے اسے شہر کی تاریخ کا سب سے خطرناک مجرم قرار دیا۔ لیکن کراؤلی خود اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا، یہ بات اہم ہے۔ بالکل۔ فائرنگ کے دوران اس نے ایک خط لکھا جس پر اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے لکھا، میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا دل ہے، مگر ایک مہربان دل جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا۔ کمال ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے ایک پولیس اہلکار کو بلا وجہ گولی مار دی تھی۔ جی بالکل، اور جب اسے سزائے موت ہوئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قتل کی سزا ملی ہے۔ نہیں، اس نے کہا یہ مجھے اپنا دفاع کرنے کی سزا ملی ہے۔ مطلب وہ خود کو قصوروار سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف کراؤلی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایل کپون جیسا شکاگو کا گینگ لیڈر، وہ خود کو عوامی خدمت گار سمجھتا تھا جسے لوگ غلط سمجھتے تھے۔ ڈچ شرٹس کا بھی یہی خیال تھا۔ اچھا، جی، سنگھ جیل کے وارڈن نے بھی لکھا کہ وہاں قید زیادہ تر مجرم خود کو برا نہیں سمجھتے، وہ اپنے کاموں کی کوئی نہ کوئی وجہ گھڑ لیتے ہیں، چاہے کتنی بے تکی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور سمجھتے ہیں کہ انہیں جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اگر اتنے بڑے مجرم خود کو الزام نہیں دیتے تو پھر عام لوگ جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے، ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ تنقید سن کر فوراً اپنی غلطی مان لیں گے؟ صحیح کہا۔ یہیں سے کتاب کا پہلا اہم سبق نکلتا ہے۔ جی، جان وانامیکر جو بڑے سٹورز کے بانی تھے، انہوں نے کہا تھا، ہاں میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا، میں نے 30 سال پہلے سیکھ لیا تھا کہ ڈانٹنا بے وقوفی ہے۔ مجھے اپنی خامیوں پر قابو پانے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ میں دوسروں کے ذہانت کی تقسیم پر کیوں پریشان ہوں، یعنی دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل، اور مصنف ڈیل کارنیگی نے بھی مانا کہ انہیں یہ سمجھنے میں دہائیاں لگ گئیں۔ جی ہاں، کہ تقریباً 99% لوگ چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں خود پر تنقید نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو تنقید بیکار کیوں ہے؟ کتاب کہتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو دفاع پر مجبور کرتی ہے، انہیں جواز گھڑنے پر اکساتی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے، جس سے دلوں میں رنجش پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ بات پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ شاید نفسیات بھی یہی کہتی ہے۔ بی ایف اسکنر کے تجربات نے دکھایا، جانوروں والے، جی، کہ جانور اچھے کام پر انعام ملنے سے جلدی سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ برے کام پر سزا ملے۔ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا، ہانس سیلی نے کہا تھا، جتنی ہمیں تعریف کی پیاس ہوتی ہے اتنی ہی ہم مذمت سے ڈرتے ہیں۔ تنقید وقتی طور پر شاید کسی کو چپ کرا دے، لیکن اس سے رویے میں پائیدار تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل نہیں، بلکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ملازمین ہوں، گھر والے ہوں، دوست ہوں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک عملی مثال اوکلاہوما کے سیفٹی کوآرڈینیٹر جارج بی جانسٹن کی ہے۔ ان کا کام تھا کہ مزدور فیلڈ میں ہر وقت ہارڈ ہیٹ پہنے۔ جی یاد ہے۔ پہلے وہ ان کارکنوں کو سختی سے قانون یاد دلاتے جو ہیٹ نہیں پہنتے تھے۔ نتیجہ، لوگ بے دلی سے پہن لیتے ہوں گے۔ ہاں، اور ان کی جاتے ہی اتار دیتے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے طریقہ بدلا۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ اگلی بار جب انہوں نے کسی کو بغیر ہیٹ کے دیکھا تو سختی کرنے کے بجائے پوچھا
کیا یہ ہیٹ آرام دہ نہیں ہے یا ٹھیک سے فٹ نہیں ہوتا؟ یعنی ہمدردی دکھائی؟ جی۔ پھر نرمی سے یاد دلایا کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یقیناً بہتر نکلا ہوگا۔ سبق بہت بڑا ہے۔ بالکل۔ تاریخ میں بھی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ تھیوڈور روزویلٹ اور صدر ٹیفٹ کا مشہور جھگڑا یاد ہے؟ ہاں، وہ تو بہت بڑا سیاسی طوفان تھا۔ اس ایک جھگڑے نے ریپبلکن پارٹی کو تقسیم کیا، ووڈرو ولسن صدر بن گئے اور پہلی جنگ عظیم پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ جی، اور روزویلٹ نے کھل کر ٹیفٹ پر تنقید کی۔ ہاں، لیکن کیا ٹیفٹ نے اپنی غلطی مانی؟ بالکل نہیں۔ وہ تو روتے ہوئے کہتے رہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے علاوہ کچھ اور کر سکتا تھا۔ تو یہاں مقصد یہ فیصلہ کرنا نہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ روزویلٹ کی شدید تنقید بھی ٹیفٹ کو قائل نہ کر سکی۔ اس نے صرف ٹیفٹ کو اپنا دفاع کرنے اور خود کو صحیح ثابت کرنے پر مجبور کیا، بس۔ تو یہ بار بار ثابت ہوتا ہے کہ تنقید اکثر ناکام رہتی ہے۔ جی، یہ ایسے ہے جیسے آپ کوئی کبوتر اڑائیں اور وہ گھوم پھر کر واپس آپ ہی کے سر پر آ بیٹھے۔ ہاں، بالکل۔ جس پر تنقید کریں گے وہ اپنا دفاع کرے گا اور ہو سکتا ہے الٹا آپ ہی پر تنقید شروع کر دے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ اچھا سوال ہے۔ کتاب ابراہم لنکن کی مثال دیتی ہے۔ لنکن کی؟ جی، ان کی موت پر سیکریٹری آف وار نے کہا تھا، یہاں دنیا کا سب سے کامل حکمران پڑا ہے۔ لنکن کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ کیا وہ تنقید نہیں کرتے تھے؟ جوانی میں تو خوب کرتے تھے۔ اچھا۔ جی ہاں، خط لکھ کر، نظمیں لکھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، سڑکوں پر پھینک دیتے تھے وہ کاغذ۔ ایک بار تو انہوں نے اخبار میں ایک گمنام خط لکھ کر ایک سیاستدان جیمز شیلز کا اتنا مذاق اڑایا کہ بات تلواروں تک پہنچ گئی۔ تلواروں تک؟ لڑائی ہوئی؟ ہاں، 1842 کا واقعہ ہے۔ شیلز کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے لنکن کو تلوار سے لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ لنکن لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن عزت کا سوال تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ عین وقت پر دوستوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لڑائی رکوائی۔ شکر ہے۔ لیکن یہ لنکن کی زندگی کا ایک بہت برا تجربہ تھا، مگر اس نے انہیں لوگوں سے برتاؤ کا ایک انمول سبق سکھایا۔ کیا سبق تھا وہ؟ یہی کہ تنقید اور تضحیک سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے دشمنی کے۔ اس واقعے کے بعد لنکن نے تقریباً کبھی کسی پر تنقید نہیں کی۔ انہوں نے توہین آمیز خط لکھنا چھوڑ دیا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ یعنی وہ بدل گئے؟ بالکل۔ خانہ جنگی کے دوران ان کے جنرلوں نے بار بار بڑی غلطیاں کی، پوری قوم ان پر تنقید کر رہی تھی، لیکن لنکن وہ خاموش رہتے۔ اچھا۔ ان کا اصول تھا کسی سے دشمنی نہیں، سب کے لیے خیر خواہی۔ وہ کہتے تھے فیصلہ نہ کرو تاکہ تمہارا فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ بہت مشکل رہا ہوگا، خاص طور پر گیٹسبرگ کی جنگ کے بعد۔ جی ہاں، وہ بہت نازک موقع تھا۔ جب جنرل لی کی فوج پسپا ہو رہی تھی اور دریا کنارے پھنس گئی تھی، لنکن نے اسے جنگ ختم کرنے کا سنہری موقع سمجھا۔ انہوں نے جنرل میڈ کو فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جی، لیکن میڈ نے ہچکچاہٹ دکھائی، کونسل بلائی، بہانے بنائے اور حملہ نہیں کیا۔ اور لی کی فوج بچ نکلی۔ جی، لنکن کو شدید غصہ آیا، بہت زیادہ۔ ظاہر ہے۔ انہوں نے میڈ کو ایک سخت خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ لی کے فرار کی بدقسمتی کی شدت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کا سنہری موقع چلا گیا ہے اور میں اس سے بے حد پریشان ہوں۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ میڈ کو بھیجا خط؟ نہیں، یہی تو کمال کی بات ہے، لنکن نے وہ خط کبھی بھیجا ہی نہیں۔ کیا؟ کیوں؟ وہ ان کے کاغذات میں ان کی موت کے بعد ملا۔ اندازہ ہے کہ خط لکھنے کے بعد لنکن نے کھڑکی سے باہر دیکھا ہوگا اور سوچا ہوگا۔ کیا سوچا ہوگا؟ شاید مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، میرے لیے وائٹ ہاؤس کے سکون میں بیٹھ کر حکم دینا آسان ہے، لیکن اگر میں میڈ کی جگہ ہوتا، گیٹسبرگ میں ہوتا، اتنا خون خرابہ دیکھتا جتنا میڈ نے دیکھا ہے، تو شاید میں بھی حملہ کرنے کے لیے اتنا بے چین نہ ہوتا۔ اگر میں یہ خط بھیجتا ہوں تو میرا غصہ تو نکل جائے گا، لیکن میڈ اپنا دفاع کرے گا، مجھ پر تنقید کرے گا، تعلقات خراب ہوں گے، اور شاید وہ استعفیٰ دے دے۔ بالکل، اور اس سے کمانڈر کی حیثیت سے اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ تو لنکن نے وہ خط ایک طرف رکھ دیا۔ واہ، یہ تو کمال کی بصیرت اور خود پر قابو پانے کی مثال ہے۔ یعنی وقتی جذبات پر قابو پایا اور طویل مدتی مقصد کو سامنے رکھا۔ بالکل، وہ تلخ تجربے سے سیکھ چکے تھے کہ سخت تنقید سے فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے۔
تھیوڈر روزویلٹ بھی کہتے تھے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے تو لنکن کی تصویر دیکھتے اور پوچھتے لنکن ہوتے تو کیا کرتے۔ زبردست۔ اچھا، ایک اور مثال ہے مارک ٹوین کی۔ جی، وہ بھی بڑے دلچسپ تھے۔ وہ بھی غصے میں بڑے تیز خط لکھتے تھے، ایسے کہ کاغذ جل جائے۔ ہاں جی۔ ایک بار تو کسی کو لکھا کہ تمہارے لیے بس قبر کا اجازت نامہ ہی ٹھیک ہے۔ توبہ۔ لیکن ان کی بیوی سمجھدار تھی، وہ چپکے سے وہ خط ڈاک میں ڈالنے سے پہلے ہی نکال لیتی تھی۔ اچھا۔ جی، وہ خط کبھی بھیجے ہی نہیں گئے۔ اس سے مارک ٹوین کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور کسی کا دل بھی نہیں دکھتا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو کیا کہیں نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ دوسروں کو بدلنے یا بہتر بنانے کی خواہش اچھی ہے، بالکل جائز ہے۔ تو پھر؟ لیکن شروعات خود سے کیوں نہ کی جائے؟ کنفیوشس کا قول ہے نا، جی، اپنے پڑوسی کی چھت پر برف کی شکایت نہ کرو جب تمہاری اپنی دہلیز ناپاک ہو۔ یعنی پہلے اپنی اصلاح۔ جی، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا زیادہ فائدہ مند ہے اور کم خطرناک بھی۔ یہ بات تو ہے، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہم منطق سے نہیں، جذبات سے بھری مخلوق سے نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، فخر، تعصب، انا، یہ سب چیزیں آڑے آتی ہیں۔ تلخ تنقید نے دیکھیں تھامس ہارڈی جیسے عظیم ناول نگار کو ہمیشہ کے لیے فکشن لکھنا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واقعی؟ جی، اور ایک انگریز شاعر تھے تھامس چیٹرٹن، انہوں نے تو تنقید کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اوفو، بہت افسوسناک ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں بینجامن فرینکلن، جو جوانی میں کافی منہ پھٹ تھے، ہاں، وہ بعد میں اتنے ماہر سفارتکار بن گئے، اتنے ماہر کہ انہیں فرانس میں امریکی سفیر بنایا گیا۔ ان کا راز کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا اور ہر ایک کے بارے میں جو اچھی بات جانتا ہوں وہی کہوں گا۔ سمجھداری اور تعریف یہ تنقید سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، باب ہوور، مشہور ٹیسٹ پائلٹ کی کہانی بھی تو ہے اس کتاب میں۔ او ہاں، وہ تو کمال کی کہانی ہے۔ ایک بار ان کے جہاز کے دونوں انجن ہوا میں بند ہو گئے، 300 فٹ کی بلندی پر۔ اللہ! انہوں نے کمال مہارت سے لینڈنگ کی، جہاز تباہ ہو گیا مگر جانیں بچ گئیں۔ شکر ہے۔ پتہ چلا کہ میکینک نے غلطی سے پیٹرول کے بجائے جیٹ فیول ڈال دیا تھا۔ او خدایا، یہ تو بہت بڑی غلطی تھی۔ بہت بڑی۔ اب سوچیں ہیوور کتنا غصے میں ہوں گے۔ وہ اس میکینک کو کیا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بالکل، تباہ کر سکتے تھے اس کا کیریئر۔ لیکن جب وہ ایئرپورٹ واپس آ کے اس نوجوان میکینک سے ملے جو اپنی غلطی پر رو رہا تھا، شدید اذیت میں تھا، تو ہیوور نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ڈانٹا نہیں، اس پر تنقید تک نہیں کی، کیا بات ہے! بلکہ اپنا بڑا بازو اس کے کندھے پر رکھا اور کہا، کیا کہا؟ مجھے یقین ہے تم یہ غلطی دوبارہ نہیں کرو گے، اور یہ دکھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کل تم میرے دوسرے جہاز F-51 کی سروس کرو۔ ناقابل یقین! یہ تو اعتماد کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہے۔ اس سے وہ میکینک ساری زندگی کے لیے سبق سیکھ گیا ہوگا، بجائے اس کے کہ ڈانٹ کھا کے دل میں رنجش پالتا۔ بالکل، یہی سمجھداری ہے، یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو بدلتی ہے، تنقید نہیں۔ کتاب میں والدین کے لیے بھی ایک مشورہ ہے۔ جی ہاں، فادر فارگیٹس والا حصہ۔ ہاں، اکثر والدین بچوں پر تنقید کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ تنقید کرنے سے پہلے فادر فارگیٹس نامی ایک تحریر پڑھ لیں۔ جی، یہ ڈبلیو لیونگسٹن لارن نے لکھی ہے۔ یہ ایک باپ کے پچھتاوے کے بارے میں ہے جو دن بھر بچے کو ڈانٹتا رہا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتا رہا، اور رات کو جب بچہ سو رہا تھا تو اس کے پاس آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا سخت تھا۔ اسے لگا کہ وہ بچے کو اپنی عمر کے پیمانے سے ناپ رہا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ وہ تو بس ایک بچہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم اکثر دوسروں سے، خاص طور پر اپنے پیاروں سے، غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم تنقید کرتے ہیں۔ وہ باپ عہد کرتا ہے کہ اگلے دن وہ صبر سے کام لے گا، بچے کو سمجھے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ تو سمجھنا کلید ہے۔ اسی لیے کتاب کا بنیادی اصول یہ ہے، لوگوں کی مذمت کرنے کے بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تنقید سے کہیں زیادہ دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔ اور اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جی، ہمدردی، برداشت اور مہربانی۔ ایک کہاوت ہے نا، سب کچھ جاننا سب کچھ معاف کرنا ہے۔ To know all is to forgive all۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ تنقید، مذمت اور شکایت سے بچیں۔ یہ پہلا اور سب سے اہم اصول ہے اگر ہم لوگوں سے بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ سمجھنے کی کوشش کرنا تنقید کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا، خدا خود بھی انسان کا فیصلہ اس کی زندگی کے اختتام سے پہلے نہیں کرتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ صحیح بات ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، سننے والوں کے لیے بھی، دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے میں وقت اور توانائی لگانے کے بجائے جی، یہ اپنی کمزوری ہے جس پر توجہ دے کر ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہو۔